بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ دراصل قرآن مجید میں جو وارد قسمیں ہیں ان سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ مختلف اشیاء کی قسمیں کھائی گئی ہیں، مثال کے طور پہ دن کی، رات کی، یا زیتون کی، یا نر یا مادہ کی، یا سورج کی، یا ستاروں کی، یا چاند کی، ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور پھر بعض مقدمات کو ان قسموں سے ثابت کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہ آخرت ہو کے رہے گی، یا مثال کے طور پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ہستی ہیں، تو یہ مختلف مقدمات پہ یہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان قسموں کا فائدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو پہلے ایمان لا چکے ہیں، ان کو قسم کھا کے اگر آپ کوئی چیز بتائیں گے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو کفار ہیں یا جو نہ ماننے والے ہیں ان کو قسم کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ اگر وہ قسم آپ نے تاکیداً کھائی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی قسم آخرت ہو کے رہے گی، تو اس سے جو نہ ماننے والے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ان کو اگر آپ نے منوانا ہے تو کوئی استدلال کرنا ہوگا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے۔ اسی قسم کی باتوں کو اور اعتراضات کو سامنے رکھ کے امام ابن حزم جیسی ہستی نے یہ کہا کہ یہ جو قسمیں ہیں اس طرح کی قرآن مجید میں، یہ من جملہ متشابہات امور میں سے، انہوں نے ان کو متشابہات قرار دے دیا۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اگر یہ اشیاء کی جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں کھائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام قرآن مجید میں کریں گے اور فرمائیں گے وہ لازماً ایک معنوی چیز، بامانی چیز ہوگا۔ دیکھیے اس سلسلے میں امام حمید الدین فراہی جو اس دور کے ایک عظیم محقق اور قرآن مجید کے مفسر رہے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس مسئلے پر غور کیا اور اس کو خود قرآن مجید سے موقد کیا، اور پھر کلام عرب سے بھی، یعنی عربی زبان کی جو کلاسیکل سورسز ہیں ان سے بھی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام طور سے غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ جو قرآن میں قسمیں کھائی گئی ہیں یہ تاکید کے لیے کھائی گئی ہیں۔ انہوں نے خود قرآن سے ثابت کیا اور کلام عرب سے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں جو اس طرح کی جو قسمیں ہیں وہ بنیادی طور پہ گواہی کے لیے یا ایویڈنس کے لیے، شہادت کے لیے کھائی جاتی ہیں۔ گویا کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اور جس پر کھائی جاتی ہے، گویا کہ وہ اس پر ایک لحاظ سے گواہی دے رہی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ثبوت پیش کر رہی ہوتی ہے، اور یہ ثبوت جیسے کہ میں آپ سامنے ایک آدھ مثال دوں گا اسے واضح ہو جائے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ایک کوئی عملی مثال لیں، دیکھیے خود امام فراہی نے جب یہ بتایا اور اس بات کو زوردار طریقے سے پیش کیا کہ قسم کی جو حقیقت ہے، اس طرح کی قسموں کی جو حقیقت ہے وہ گواہی ہے، وہ شہادت ہے، تو انہوں نے دیکھیے کس طرح سے خود قرآن مجید سے اس مقدمے کو ثابت کیا۔ سورہ منافقون کی جو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کو انہوں نے جب ان کو پیش کیا اور ان کو ایکسپلین کیا اور بتایا کہ دیکھیے کس طرح سے قسم کا اصل مفہوم جو ہے وہ شہادت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ منافقون کی جو یہ آیات ہیں، یہ بالکل شروع کی آیات ہیں سورہ کی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنہ۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں اے پیغمبر، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ تو یہ دیکھیے الفاظ جو آئے ہیں وہ ایمان کے الفاظ آئے نہیں، یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں جو پیچھے انہوں نے بات کہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ خدا کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ ہیں نا جو پہلے آئے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ قالوا نشہد انک رسول اللہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو دیکھیے جو آگے والی آیت ہے ریفر کیسے کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ تو دیکھیں ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، یا یمین کی جمع ہے، اور یمین قسم کو کہتے ہیں۔ تو گویا اسی شہادت کو جب قرآن نے ریفر کیا، جو پیچھے آئی ہے نا کہ نشہد انک رسول اللہ، یعنی وہ منافقین یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو قرآن نے اس کو ریفر کر کے کہا کہ انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ گویا یہ جو قسموں کا جو لفظ یہ ریفر کر رہا ہے اس گواہی کی طرف۔ تو اس سے امام فراہی نے ثابت کیا کہ دیکھیے کہ قسم کی جو اپنی حقیقت ہے وہ گواہی ہے۔ یہی معاملہ جو لیان کی آیتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں، قرآن مجید میں سورہ نور میں آئی ہیں، اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں کہ اربع شہادات باللہ، یعنی 4 گواہیاں، یعنی 4 قسمیں، تو وہاں دیکھیں شہادات باللہ کہا گیا، اور اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا۔ تو گویا دیکھیے شہادات باللہ کے لفظ نے ہی بتا دیا کہ وہ قسم ہی ہے جو وہاں پہ بھی مراد ہے۔ تو اس سے ہم یہ بالکل اطمینان سے عرض کر سکتے ہیں۔ امام فراہی نے پھر کلام عرب سے اشعار کے ذریعے سے بھی اور خطبات کے ذریعے سے بھی بتایا کہ دیکھیے کس طریقے سے اس زمانے کے خطیب اور شعراء جو ہیں وہ جب اشیاء کو اس طرح سے ان کی قسم کھاتے ہیں تو اصل میں وہ ایک گواہ ان کو بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ گواہی اگر کی نوعیت کیا ہے، یعنی اگر پہلی بات واضح ہو گئی ہے کہ قسم کی حقیقت گواہی ہے،
تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مختلف قسمیں کھائی گئی ہیں قرآن مجید میں، یہ کیسے گواہی کا پہلو ان کے اندر آتا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے اس تفصیل کے لیے تو یہ آپ کو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ مولانا حمید الدین فرائی کی تفسیر کو پڑھیں، جہاں پہ انہوں نے جب قسموں کو بیان کیا ہے تو انہوں نے ان کو کھولا ہے، اور اس کے بعد ان کے شاگرد امام امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں ان کو کھولا ہے. آپ ان کی تفاسیر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے وہ گواہی کا پہلو جو ہے وہ قسم کا ثابت کیا. تاہم ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کو میں دوں تو دیکھیے سورہ یاسین جو ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. گویا کہ والقرآن الحکیم کی جو ہم ترجمہ عام طور سے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی قسم، اور آگے کیا ہے جو دعویٰ ہے انک لمن المرسلین، کہ بے شک تم رسولوں میں سے ہو. اب یہ ظاہر ہے کہ اگر تو اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے اس بات پہ کہ تم رسولوں میں سے ہو، تو یہ ایک ایسی بات بن جائے گی جس پہ وہی اعتراض ہوتا ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کا پھر کیا مفہوم ہے. دراصل اگر اس کو آپ اس مفہوم میں ترجمہ کریں گے کہ قرآن مجید گواہ ہے، یعنی والقرآن الحکیم کا مطلب یہاں واو جو ہے وہ شہادت کے لیے ہے اور وہ قسم کے لیے ہیں. جیسے کہ قسم کے بارے میں نے عرض کیا کہ فرائی صاحب نے جیسے بیان کیا کہ وہ شہادت کے لیے ہے، وہ گواہی کے لیے ہیں. تو والقرآن الحکیم کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن مجید گواہ ہے کس چیز پہ؟ انک لمن المرسلین، کہ اے پیغمبر تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو. تو یہ ہے جو بات سمجھنے والی ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہم سمجھیں کہ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو دیکھیے یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم قسموں کے پہلو میں تلاش ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ دلیل کا کیا پہلو ہے وہ جس کے نتیجے میں کوئی بات موقع ہو. تو غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید جس نوعیت کا کلام ہے وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، یعنی اس بات کی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس لیے کہ جو کلام انہوں نے پیش کیا اس میں اور انسانی کلام میں ایک جو سب سے بڑا فرق ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدائی کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ تمام انسانی جو کلام ہوتے ہیں، تمام انسانی نظریات جو ہوتے ہیں وہ ارتقاء کے طریقے پہ گزرتے ہیں، وہ ارتقاء کے فیز سے گزرتے ہیں، وہ ایولیوشن سے گزرتے ہیں. وہ انسان جو ہے اپنی زندگی کا جب آغاز کرتا ہے ایک بات مانتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، ایک نئے نظریے کو مانتا ہے. تو ان تمام جو انسان ہیں ان سب کے اندر ایک بات جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا فلسفی پیدا ہوا، جب بھی کوئی بڑا مفکر پیدا ہوا، اس نے پہلے اپنی مانی ہوئی باتوں کو مانا جو اس کے دورے مانی جاتی تھیں، پھر ان پہ تنقید کی اور پھر نئے نظریات کو اپنایا. یعنی اس کی زندگی ایک آپ کو ایوالونگ نظر آئے گی، وہ ہمیشہ ارتقاء پذیر نظر آئے گی. وہ مختلف آپ کہہ لیجئے کہ اسٹیجز سے گزرا، اور یہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا مفکر اس سے ماورا نہیں ہے، وہ سب ان اسٹیجز سے گزرا. اگر کوئی چیز اس سے ماورا ہے تو اللہ کے رسول ہیں. چنانچہ اس موقع پہ جو کہا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ گواہ ہے اس بات پہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کو ایک طرف رکھ لیجئے اور دنیا کے نظریات کو ایک طرف رکھ لیجئے جو انسانوں نے پیش کیا، انسان کی حیثیت سے پیش کیے، تو وہاں آپ کو ہر انسان کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ فکری ارتقاء نظر آئے گا. قرآن مجید جو ہے وہ شروع سے آخر تک آپ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر آپ یہ دیکھ لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگر پیش کیا ہے تو اس میں کوئی ارتقاء نہیں ہوا. وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی بات کو مان رہا ہے، ایک ہی بات کا استدلال کر رہا ہے، وہ ساری باتیں ایک ہی ہیں، ان کے اندر کوئی آپ کو ارتقاء نظر نہیں آئے گا. توحید کا اگر استدلال مکے میں کیا گیا تو وہی توحید ہے جو ثابت کی گئی آخر تک استدلال کے مختلف پہلو ضرور سامنے آتے رہے. یہی معاملہ دوسری چیزوں کا ہے. تو سارا جو کنٹینٹ ہے اس میں کوئی ایولیوشن نہیں ہوئی، وہ ایک کانسٹنٹ کنٹینٹ ہے، وہ اپنی دلیل وہ آپ بن جاتا ہے اس طریقے سے. اور اس سے اب آگے بڑھیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خود قرآن مجید کے اندر جو افکار بیان ہوئے ہیں، جس میں آراء بیان ہوئی ہیں، وہ بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے صدیوں کا جو تعامل اس سے ہوا ہے اس پر دے ہیو اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم جسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے وقت کا جو جتنی مدت گزری ہے اس میں جس نے دعوے پیش کیے ہیں اور کوئی بھی دعویٰ اس سے غلط ثابت نہیں ہوا. یہی معاملہ اس کی زبان کا ہے. تو قرآن مجید اپنی نوعیت سے یہ بول کے بتا رہا ہے کہ وہ ایک رسول کا لایا ہوا کلام ہے. چنانچہ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین جو ہے یہاں پہ کوئی تاکید کا جملہ نہیں ہے کہ قرآن کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں، بلکہ استدلال کا جملہ ہے کہ قرآن گواہ ہے اس بات پہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس لیے گواہ ہے کہ جو یہ خدائی کلام ہے یہ کلام جو ہے یہ رسول ہی پیش کر سکتا ہے، یہ عام انسان پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں وہ خصائص ہیں جن کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا. یقیناً اس میں اور بھی خصائص ہیں مگر جو بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں. تاہم یہ ایک مثال ہے. آپ ساری اور مثالوں کو اکٹھا کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن انتہائی لطیف استدلال کرتا ہے اپنی ان اقسام کے اندر، یعنی ان قسموں کے اندر اس کا بہت سٹل
طریقے سے ایک استدلال ہوتا ہے، ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے. جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے وہ کوئی گواہی دے رہی ہوتی ہے اس چیز پر جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس پر آپ قسم کھاتے ہیں. چنانچہ یہ مختلف ہیں. اسی طرح سے آخرت کے معاملے میں جو مقدمات وارد ہوئے ہیں کہ آخرت ہو کے رہے گی اور کسی چیز کی قسم کھائی گئی ہے، تو وہ قسم جو ہے بہت لطیف طریقے سے آخرت کے مقدمے کو ثابت کرتی ہے، آخرت کو ثابت کرتی ہے. اور یہی معاملہ توحید کا ہے. تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو قسمیں وارد ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ گواہی کے لیے ہیں. اور یہ گواہی کا پہلو ہے جو اہل علم کو غور کر کے تلاش کرتے رہنا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ آپ اگر اس سلسلے میں کوئی روشنی دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں، تو امام فراہی کی تفسیر میں آپ جگہ جگہ جہاں پہ یہ قسمیں وارد ہوئی ہیں وہاں پر انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کس طریقے سے جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، جس شے کی قسم کھائی گئی ہے، وہ گواہی کا پہلو رکھتی ہے اس چیز پر یا اس مقدمے پر جس پہ قسم کھائی جا رہی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.